تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ مل کے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر۔ کافی مومنین تشریف فرما ہے، مل کے اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خاندان زہرا پہ مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کر دیں۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، طلباء اعزام، مومنین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ یہ مدرسہ کا سالانہ جلسہ ہے اور میں پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ وعدہ قبلہ مولانا سید ضیاء نجفی صاحب نے مجھ سے لیا تھا مکہ المکرمہ میں، اور وہ میرے ساتھ حج کے ساتھیوں میں سے تھے، تو اس وقت کا وعدہ کیا تھا الحمدللہ کہ آج وہ وعدہ وفا ہو گیا۔ میں ایک مرجع اعظم آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی کہ جو پاکستان کے لیے فخر کی حیثیت رکھتے ہیں، ہماری عزت ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں مرجع علی قدر کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس وقت وہ نجف اشرف میں جو 3 بڑے مراجع اس وقت موجود ہیں، ان میں سے ایک مرجع اعظم ہے، اور ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری زبان میں مرجع عطا فرمایا۔ میں مرجعیت کو ایک نعمت سمجھتا ہوں، اور واقعاً مرجعیت ہمارے لیے بالخصوص مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں جو تشیع کا عقیدہ رکھتے ہیں انہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ جس طرح ولایت ایک نعمت ہے، اسی طرح مرجعیت بھی ایک نعمت ہے، اور اسی ولایت کے تسلسل کا نام مرجعیت ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ ان نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، صاحبان علم تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہیں، مادری علمی میں تشریف فرما ہیں، کہ یہ جو ہمیں مرجع کی صورت میں نعمت ملتی ہے، یہ انہی مدارس کی محنت کی بنا پر ملتی ہے۔ یہ مدارس ہیں کہ جو اس مرجعیت کو بناتے بھی ہیں اور ہم تک پہنچاتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں کتنے مدارس ہیں، اور ان مدارس میں کتنے طلباء زیر تعلیم رہے ہیں، یعنی پاکستان کے بننے سے لے کر اور اس وقت تک جتنے بھی مدارس اور ان مدارس میں طلباء پڑھتے رہے ہیں، علم حاصل کرتے رہے ہیں، مدارس قائم ہوتے رہے، اور پھر ان مدارس میں مال امام خرچ ہوتا رہا، اور طلباء امانت داری سے علم کو حاصل کرتے رہے۔ ان تمام تر کاوشوں
اور محنتوں کے بعد اللہ نتیجے کے طور پر ایک مرجع عطا فرماتا ہے۔ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ حافظ صاحب قبلہ آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی دامت ظلہ کہ جو اس وقت نجف اشرف میں حوزہ علمیہ نجف اشرف میں موجود ہیں، وہ پاکستان کے ایسے ہی مدارس سے پڑھ کے نجف گئے، ایسا ہے یا نہیں؟ سن 65 میں وہ یہاں سے تشریف لے گئے تھے نجف اشرف، اور سن 65 کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ سال 2022 کا سال ختم ہونے والا ہے، انہیں 55 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جوار امیر المومنین میں بیٹھے ہوئے، اور ایک مرتبہ بھی وہ واپس پلٹ کر نہیں آئے، چونکہ میں ان کا نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ خاندان مرجعیت سے تعلق رکھتا ہوں۔ مرجع علی قدر میرے حقیقی چچا ہیں، میں ان کا حقیقی بھتیجا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ میرا ساتھ دیں تو میں جملہ حالیہ کروں، ہم نے اسی لیے تو دین در والوں سے نہیں لیا، گھر والوں سے لیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت محمد، اللہ تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ ہم نے دین در والوں سے نہیں لیا، گھر والوں سے لیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے، اور میں چونکہ مرجعیت کے گھر سے تعلق رکھتا ہوں، ہمیں اس بات پہ ناز ہے، فخر ہے کہ مرجعیت کو اللہ نے ہمارے خاندان میں رکھا ہے، اور اس پہ فخر ہونا چاہیے، اس لیے کہ امامت کے بعد سب سے بڑا عہدہ نائب امام کا ہے، اور نائب امام اللہ نے ہمارے خاندان میں سے قرار دیا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے بزرگ بتاتے ہیں کہ جس وقت مرجع علی قدر حافظ صاحب قبلہ یہاں سے نجف تشریف لے جا رہے تھے، تو یہ چار بھائی، چار بڑے بھائی برادر بزرگ قبلہ منظور حسین عابدی رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو چکا، پھر میرے والد صاحب ہیں، پھر حافظ صاحب ہیں، اور پھر چھوٹے بھائی ہیں شریف حسین، میرے والد صاحب کا نام نذیر حسین، یہ چار بھائی ہیں۔ تو جب نجف جا رہے تھے، اب ذہن میں جملہ رکھیے گا کہ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے، یہ علماء کے حالات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ علم کی قدر ہو اور عالم کی قدر ہو، اور یہ احساس ذہن میں پیدا ہو کہ مرجع بندہ کیسے ہے۔ اور قبلہ آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی دامت ظلہ، خدا ان کا سایہ سلامت رکھے، قبلہ شیخ اختر عباس صاحب رحمت اللہ علیہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ کبھی ان سے سنیں حافظ صاحب قبلہ نے جو جامعۃ المنتظر میں زندگی گزاری کس طرح گزاری، یہ بہتر بات بتائیں گے آپ کو، لیکن جو میں گھر کی بات ہے وہ بتاتا ہوں کہ اپنے والد صاحب سے جن کا نام صادق علی تھا، ان سے کہنے لگے کہ بابا جان میں نجف جا رہا ہوں لیکن آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ کہا اس طرح نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی کے کتنے بیٹے تھے؟ مولا علی علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ تو بابا نے کہا 18 بیٹے تھے۔ کہا یہ 18 بیٹے مولا علی نے دین پر قربان کر دیے، اور بابا آپ کے 4 بیٹے ہیں، آپ ایک بیٹا دین پہ قربان کر دیں۔ اور ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں دین کے لیے وقف کر دیا۔ ہمارے جو دادا تھے، ان کے جو پہلے استاد تھے مولانا خادم حسین جعفری رحمت اللہ علیہ، وہ فاضل دیوبند تھے، دیوبند سے انہوں نے فاضل کیا ہوا تھا، وہ ان کے پہلے اساتذہ تھے، مبادی انہوں نے ان سے پڑھی تھی۔ اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب حافظ صاحب چلے گئے نجف اشرف تو انہوں نے خواب دیکھا، ان کے استاد اور ان کے چچا نے، کہ میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کی کرسی لگی ہوئی ہے اور حافظ صاحب مولا علی علیہ السلام کے سامنے یوں کھڑے جس طرح با ادب طالب علم کھڑا ہوتا، اور چچا مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے۔ کہا میں نے مولا امیر سے کہا کہ آقا یہ میرا بیٹا
آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ کہ مولا نے میری طرف نگاہ کی اور کہا کہ خادم حسین یہ تھوڑا دیر سے آیا ہے لیکن یہ علم حاصل کرے گا، یہ پڑھے گا۔ جب یہ جملے کہے تو خود حافظ صاحب نے مجھے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا اور جناب امیر نے یہ بشارت دی کہ یہ دیر سے آیا لیکن پڑھے گا، اس کے بعد مجھ پر علوم کشف ہونے شروع اور آج دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ جتنے مراجع ہمارے لیے سب قابل عزت ہیں، ہمارے لیے سب باعث وقار ہیں، لیکن ایک خصوصیت جو حافظ صاحب قبلہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ مرجع ہمیں ہماری زبان میں عطا فرمایا کہ آپ اپنا معافی ضمیر، آپ اپنے مسائل شریعہ ان سے بلا واسطہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں اس جملے کو قرآن مجید کی اس آیت سے بیان کر کے آسان کیا کرتا ہوں سننے والوں کے لیے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید میں خدا نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ میں نے جس نبی کو بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا لِتُبَيِّنَ، تاکہ وہ مسائل کو کھول کھول کے بیان کر سکے۔ تو مراجع اور قوموں کے پاس بھی ہیں، ایران کے پاس بھی ہیں، عراق کے پاس بھی ہیں، عجم کے پاس بھی ہیں، عرب کے پاس بھی ہیں، لیکن ہر ایک اپنی زبان سے اپنی قوم کو ہدایت کر رہا ہے۔ اور اللہ نے الحمدللہ کہ ہمیں ہماری زبان میں مرجع عطا فرمایا ہے، جو اس وقت حوضہ علمیہ نجف اشرف میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، علماء سادات پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں ان کی تقلید ہو رہی ہے اور عجم سے زیادہ عرب ان کی تقلید کر رہا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ ایک عجمی مجتہد اور مرجع عرب کو درس دے رہا ہے، یہ عرب کو پڑھا رہا ہے۔ یہ یقیناً ہمارے لیے عزت اور ہمارے لیے باعث شرف ہے، لیکن یہ محنت کن کی ہے؟ مدارس کی۔ حافظ صاحب قبلہ جامعۃ المنتظر سے پڑھ کے وہاں گئے، انہوں نے ابتدائی تعلیم جامعۃ المنتظر سے حاصل کی۔ اگر جامعہ نہ ہوتا تو وہ کیسے تعلیم حاصل کرتے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ سمجھیں کہ مدارس کا کردار کیا ہے، کہ مدارس نہ صرف یہ کہ حلال و حرام سکھاتے ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ پیش نماز یا عالم پیدا کرتے ہیں، بلکہ مدارس کی محنت یہ ہے کہ مدارس وہ فیکٹریاں ہیں کہ جو ہمارے لیے مرجع پیدا کرتے ہیں۔ یہ مدارس کا کردار ہے۔ اور اسی طرح یہ آپ کے علاقے کے لیے یہ مدرسۃ القائم یہ ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ میں اگرچہ آغا کا نمائندہ ہوں اور یہ مجھے عزت اور شرف حاصل ہے، لیکن میں بڑا اچھا خطیب بھی ہوں، بہت اچھی مجالس بھی میں پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ آپ سے میری یہ پہلی شناسائی تھی اور میرا تعارف مرجع علی قدر کے نمائندے کی حیثیت سے کیا گیا اور وقت بھی میرے پاس مختصر تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آج مجلس نہ پڑھوں بلکہ مرجعیت کے حوالے سے چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ یہ جو آنے والی اتوار ہے، یعنی آج سے 3 دن کے بعد، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور یہ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، اور اتوار کو یعنی 10 ربیع الثانی کو امام علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، ان کی مناسبت ہے۔ چونکہ میں مرجعیت پہ گفتگو کر رہا ہوں تو اگر آپ اجازت دیں تو اسی مرجعیت و فقاہت کے حوالے سے میں 11ویں امام کا ایک فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، جو سننا چاہتے مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کروں۔ آپ کے علم میں ہے کہ درود پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ جانتے ہیں؟
چلے پہلے ایک حدیث رسول سنیں اور پھر فرمان معصوم اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، بھائی جان توجہ ہے یا نہیں؟ میں پیغمبر گرامی اسلام کا ارشاد گرامی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے سے پہلے تمہیداً 2 آیتیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں درود کی عظمت اور واضح ہو سکے۔ قرآن مجید میں بھائی جان خدا ارشاد فرماتا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار۔ بھائی جان ترجمہ آپ سب کو یاد ہے، خدا فرماتا ہے قیامت کے دن جن کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہوا وہ راضی رہنے والی زندگی اختیار کرے، اور خدا نخواستہ جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ حاویہ میں جائیں گے۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔ قرآن کی یہ 2 آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولے گا۔ توجہ ہے بھائی جان یا نہیں؟ اعمال قیامت کے دن تولے جائیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائیں، دنیا میں سیدنا توجہ چاہوں گا اس جملے پہ، دنیا میں اللہ ہمارے اعمال کو لکھوا رہا ہے۔ لکھے جا رہے یا نہیں؟ کون لکھ رہے؟ سلامت رہے جی بزرگوں، اللہ آپ کو زندگی دے۔ کون لکھ رہے؟ فرشتے، کرامن کاتبین، یہ عزت والے فرشتے جو کاتبین ہیں۔ کاتب کسے کہتے ہیں؟ لکھنے والے۔ یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میری طرف دیکھیے گا۔ عجیب حکمت الہی ہے کہ دنیا میں اللہ ہمارے اعمال، بل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ سندرانا صاحب آگے آ جائے، بسم اللہ۔ مسائب میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا، آپ پڑھیں گے، میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ توجہ ہے، دنیا میں اللہ کیا کر رہا ہے؟ اعمال لکھوا رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور ایک برائیاں لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو لکھا جاتا ہے اسے پڑھا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے؟ غور کریں میری بات پہ۔ جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو اسے پڑھا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن حکمت الہی یہ ہے، اس پہ کبھی پھر بولوں گا اگر موقع ملا۔ حکمت الہی عجیب ہے کہ اللہ دنیا میں اعمال لکھوا رہا ہے، لیکن آخرت میں خدا کہتا ہے میں دیکھوں گا نہیں، تولوں گا۔ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی تولے جائیں گے تو خدا سورہ قاریہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ، کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہوا وہ جنت میں جائیں گے، اور جس کا برائیوں والا پلڑا علیاذ باللہ وزنی ہوا وہ جہنم میں جائیں گے۔ بھائی خدا کی قسم، دنیا میں ایسی نیکیاں ہیں، بھائی جان میری طرف متوجہ رہے قبلہ، دنیا میں ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کو اللہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا، قیامت کے دن ان کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو۔ ایک روایت میں نے پڑھی، ایک شخص دیکھے گا اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ جتنی وزنی شے رکھی ہوئی،
تو کہے گا پروردگار یہ میرا کون سا عمل ہے؟ خدا کہے گا کہ یہ تیرا ماہ رمضان کا دیا ہوا 1 درہم کا صدقہ ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے احد پہاڑ جتنا وزنی کر دیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں پر، ایسا ہے یا نہیں؟ بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ اللہ دنیا میں اعمال لکھوا رہا ہے اور آخرت میں تولے گا، اور خدا کی کریمی یہ ہے کہ اس نے بتا دیا کہ میں نے اعمال تولنے ہیں، لہٰذا جب آخرت میں آنا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری کر کے آنا، ایسا ہے یا نہیں؟ تو اب دنیا میں بہت سارے اعمال ہیں، کچھ عمل ایسے ہیں جن کا وزن ہلکا ہے، کچھ وزن ایسے ہیں جن کا وزن زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب سر اٹھائیے گا۔ صادق رسول فرماتے قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، وَأَثْقَلَ الْأَعْمَالِ فِي الْمِيزَانِ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ، کہ نیکیوں والے پلڑے میں قیامت کے دن درود سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے، مل کے بلند تر صلوات علیہ۔ یہ میری طرف سے آج کی اس مجلس کا تبرک تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ سب سے وزنی عمل درود ہے کہ جس کو اللہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا، اور یہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل۔ یہ تو فرمان تھا رسالت معاب کا، اور بیان کو سمیٹتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ 2 دن کے بعد 11ویں امام کی ولادت ہے۔ امام علیہ السلام کا ایک فرمان اور اس کا ترجمہ اور آپ کی زحمت التمام۔ امام فرماتے آپ کے علم ہے نا رسول اللہ نے کتنی چیزیں چھوڑی تھی؟ 2۔ فرمایا 1 قرآن اور 1 اہل بیت۔ قرآن پہ بھی عمل کرو اور اہل بیت کے ساتھ بھی تمسک رکھو۔ اہل بیت کے ساتھ تمسک کیا ہے؟ کہ ان کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ اور 11ویں امام فرماتے ہیں من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواه مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ بس یہ پیغام سنے اور آپ کی زحمت تمام۔ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ فقہاء میں سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے فقہ میں مہارت حاصل کی، وہ فقیہ ہیں اپنے دور کے، علم فقہ میں جن کو مہارت ہے، جو فقیہ ہیں اپنے دور کے۔ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ، وہ فقیہ کہ جو اپنے نفس کا بچانے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، مخالفا لہواہ، اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا، اور اہم جملہ مطیعا لامر مولا، اور اپنے مولا کے امر کا پابند ہو، اطاعت گزار ہو۔ ایسے فقیہ کے لیے عوام کا فریضہ کیا ہے؟ وَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو مومنین اور عوام کا فریضہ یہ ہے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ اور یہ نص موجود ہے امام کی طرف سے کہ جو تقلید کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ کہ وہ آوازیں اب دب جانی چاہیے جو تقلید کی مخالفت کرتی ہیں۔ وہ صرف تقلید کے مخالف نہیں ہیں، وہ حکم امام کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب امام نے واضح حکم دے دیا، 11ویں امام کا فرمان ہے کہ جو فقیہ تمام فقہا میں سے زیادہ فقیہ ہو اور اپنے خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو اور اپنے مولا کے امر کا پابند ہو، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، لہٰذا عوام کا یعنی مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ ایسے فقیہ کی وہ تقلید کریں۔ بہت سارے مراجع جو لائق تقلید ہیں اس وقت موجود ہیں، اور ان مراجع میں سے اللہ نے جو عزت ہمیں عطا فرمائی ہے
وہ مرجع عالی قدر۔ اس وقت پاکستان میں ان کے بہت سارے شاگردان موجود ہیں، اور بالخصوص مولانا قبلہ سید ضیاء نجفی صاحب ان کے شاگردان میں سے ایک حاذق اور صاحب علم شخصیت ہے۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے، چونکہ انہوں نے ان سے ان کے سامنے زانوِ ادب طے کیا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو تقلید کا مخالف ہے وہ حکم امام کا مخالف ہے، جو حکم امام کا مخالف ہے وہ حکم رسول کا مخالف ہے، اور جو حکم رسول کا مخالف ہے وہ حکم خدا کا مخالف ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے کہ جو فقیہ سے شروع ہو کر خدا تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے منصب جو اللہ عطا کرتا ہے وہ منصب رسالت ہے۔ اس منصب رسالت نے غدیر میں منصب ولایت کا اعلان کیا، اور اللہ نے ہمیں یہ ولی عطا فرمائے۔ اور ان اولیاء اللہ میں سے جو امام عسکری ہیں انہوں نے منصب فقاہت کا اعلان کیا کہ ہمارے بعد جو اب تسلسل چلے گا وہ فقاہت اور مرجعیت کا منصب ہوگا۔ لہٰذا اگر تمہارا امام پردہ غیب میں ہو تو اپنے حاضر فقیہ کی تقلید کرو، تاکہ ان کی تقلید کرتے ہوئے ہم امام تک پہنچ سکیں۔ دعا ہے پروردگار ہمیں ائمہ علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مدارس دینیہ کو تا قائم ظہور قائم اور دائم رکھے، اور جتنے بھی طلباء مدارس میں علم دین حاصل کر رہے ہیں پروردگار انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، انہیں عالم با عمل بنائے، اور حافظ صاحب قبلہ کی دعا کو پروردگار قبولیت کا درجہ عطا فرمائے کہ جن کی دعا ہے پروردگار اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک کہ 14 پاکستانی مسلم مجتہد میری نماز جنازہ پڑھنے والے موجود نہ ہوں۔ خداوند متعال کی دعا بارگاہ میں دعا ہے پروردگار تمام مراجع کو طول عمر عطا فرمائے، رہبر معظم کو طول حیات عطا فرمائے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔